رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے مبارک مہینے ربیع الاول شریف میں بحمد تعالی ہم اہل سنت و جماعت حضور کے میلاد پاک کی محافل سجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں حضور کی عظمت کے اظہار کی خاطر پرچم آویزاں کرتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں۔ بحمد تعالی ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ معمول قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کے معمولات اور امت کے اسلاف سے اس کی اصل اللہ کے فضل و کرم سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ حبیب پیارے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ یہ خوشی منائیں۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے کہ یہ خوشی منائیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی اپنا دن دولت جتنی جمع پونجی ہے، دنیا کا مال و دولت ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کریں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت نے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، یہاں خصوص سبب اور خصوص واقعہ ہی کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اصول یہ ہے کہ انما العبرۃ بعموم الالفاظ لا بخصوص السبب لا بخصوص الواقعہ۔ اعتبار عمومی الفاظ کا ہوتا ہے، خصوصی واقعہ اور خصوصی سبب کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہاں عمومی الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، تو اللہ کا فضل اور رحمت جو بھی ہو اس پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بلا شک و شبہ قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اللہ کا فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ تو حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کی روشنی میں بالکل واضح ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا میلاد بیان کیا، اپنی ولادت باسعادت کا خود حضور نے ذکر فرمایا۔ محدثین اس پر باقاعدہ چیپٹرز اور عنوانات باندھے ہیں، جس طرح کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جامع ترمذی ہے، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3628 کے اوپر پورا چیپٹر باندھا ہے، بابو ما جاء فی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا بیان۔ اور یہ کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، اس میں حدیث نمبر 28 امام طبرانی لے کے آئے کہ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتی ہیں دونوں ہستیوں نے میرے سامنے اپنا اپنا میلاد بیان کیا۔ تو میلادہما عندی، اپنا اپنا میلاد بیان کیا، حضور نے خود اپنا میلاد بیان کیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بیان کرنا یہ مرتبہ اطلاق میں سنت ہے بحمد تعالیٰ، جو کہ حدیث پاک میں جس کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام حضور کی آمد کی خوشی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر محافل اور مجالس کا انعقاد اور اہتمام کرتے۔ سنن نسائی میں 5436 نمبر اور المعجم الکبیر للطبرانی میں 16057 نمبر اور مسند احمد ابن حنبل میں 16393 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ایک حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں تشریف آوری ہوئی۔ صحابہ کرام کو آ کے حضور نے پوچھا، ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تمہیں یہاں جلسہ کس نے کروایا؟ اجلسہ یجلس اجلاس، بٹھانا، جلسہ کروانا، تمہیں یہاں جلسہ کس نے کروایا؟ تو صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ ہم نے یہاں جلسہ اس لیے کیا ہے، نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں، جلسہ اس لیے کیا تاکہ اس جلسے میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد بیان کریں،
وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یعنی اللہ کی حمد کس پر؟ ما ہدانا للاسلام، کہ جو اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کی وجہ سے جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اس احسان پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اللہ کی حمد کریں۔ اور یہ اشارہ تھا سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ کی طرف، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو اس احسان پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جلسہ سجایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر قسم دیتے ہو کہ تم نے جلسہ اس لیے سجایا؟ صحابہ کرام نے بیک زبان قسم کھائی اور کہا کہ حضور ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے اسی مقصد کے لیے جلسہ سجایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے کسی شک کی وجہ سے قسم نہیں لی، بلکہ جناب جبریل میری بارگاہ میں آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، انہوں نے خبر دی کہ اللہ رب العزت تمہارے اس جلسے پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام دیکھو جلسہ سجا کے بیٹھے۔ تو بحمد تعالیٰ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر شکرانے کا جلسہ سجانا بحمد تعالیٰ اس کی اصل بلکہ باقاعدہ محفل کا انعقاد کرنا اور جلسہ سجانا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے میلاد کا ذکر کیا۔ محدثین میں سے امام ترمذی نے چیپٹر کا عنوان، باب کا نام یہ رکھا ہے ما جاء فی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام نے حضور کی آمد پر جلسہ بھی سجایا اور حضور کی آمد پر صحابہ کرام نے محفل سجائی۔ تو اب حضور کی آمد پر جلسہ سجانا، محفل سجانا خوشی میں، اس کا بھی ثبوت اور اس کی اصل ثابت ہے۔ اور پھر آمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر خوشی کا اظہار کرنا، اس کی اصل بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عمل سے ثابت ہے۔ بالخصوص جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف آپ کی تشریف آوری ہوئی، تو اہل مدینہ نے حضور کی آمد پر جس انداز سے خوشی کا اظہار کیا، پہلے تو یہ سمجھیں کہ حضور جب مدینہ شریف تشریف لائے تو وہ مہینہ کون سا تھا، وہ تاریخ کون سی تھی، اور وہ دن کون سا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر 3906 نمبر حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن مدینہ شریف تشریف لائے۔ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا تھا، صحیح بخاری کی 3906 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ جب حضور آئے، اہل مدینہ حضور کے استقبال کے لیے کس انداز سے باہر نکلے۔ ایک یہودی مدینہ شریف میں اونچی جگہ پہ کھڑا تھا، اس نے دیکھا قافلہ آتے ہوئے، تو حدیث میں لفظ ہے قال بأعلی صوتہ، اس نے بلند آواز سے کہا یا معاشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرون، اے اہل عرب وہ تمہاری مراد ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ فصار المسلمون الی الصلاح، تو مسلمان اپنے اسلحہ اور ہتھیار لے کے باہر نکلے۔ فتلقوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظہر الحرۃ، تو مقام حرہ پر مسلمان آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ملے، اور حضور پھر بنی عمر بن عوف کے محلے میں آپ نے جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نزول فرمایا۔ وذالک یوم الاثنین من شہر ربیع الاول، اور یہ مہینہ ربیع الاول کا اور دن پیر شریف کا تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے صحیح بخاری میں 3911 کہ جب حضور مدینہ میں آئے، فقیل فی المدینہ جاء نبی اللہ، تو مدینہ شریف میں کہا گیا، کیا مطلب، یعنی مدینہ کے لوگوں نے یہ پکارا اور بلند آواز سے انہوں نے کہا جاء رسول اللہ، جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ، اور وہ جانک رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ۔ اور اسی طرح امام بہقی نے دلائل النبوہ کی جلد 2 صفحہ نمبر 499 سے لے کر 505 تک یہ تمام روایت ذکر کی ہیں، جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ، جاء محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر، جاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اہل مدینہ نے حضور کی آمد پر نعرے لگائے،
اور صحیح مسلم میں 7522 نمبر حدیث ہے، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، بوڑھے مرد اور عورتیں وہ اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے، وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، اور نوجوان لڑکے اور غلام وہ گلیوں کے اندر دوڑ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، وہ یہ پکار رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح اہل مدینہ نے حضور کی آمد پر نعرے مار کے اور آواز بلند کر کے حضور کا ذکر کر کے انہوں نے حضور کا استقبال کیا۔ آگے چلیے، سنن ابی داؤد میں 4923 نمبر حدیث ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث پہ مشکات المصابیح میں 547 نمبر صفحے پہ یہ حدیث موجود ہے، لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ لعبت الحبشۃ، جب حضور مدینہ شریف آئے تو حبشیوں نے کھیل کھیلا، لقدوم ہی آپ کے آنے پر، فرحم بذالکا، حضور کی آمد کی خوشی میں انہوں نے یہ عمل کیا، لعبوا بحرابہم، وہ کیا کر رہے تھے کہ اپنی تلواروں کو فضا کے اندر وہ اس طرح لہرا رہے تھے، فرحم بذالکا، حضور کی آمد کی خوشی میں اہل مدینہ کے حبشیوں نے اپنے ہتھیاروں کو اور اپنے نیزوں اور اپنی تلواروں کو اس طرح فضا میں لہرا کے خوشی کا اظہار کیا۔ صحابہ نے نعرے بھی مارے، آمد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار بھی کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر کس قدر خوشی کا اظہار کیا۔ صحابہ اکرام نے صحیح بخاری میں 3925 نمبر حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثم قادم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے اہل مدینہ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر اہل مدینہ خوش ہوئے، اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نعرے مارے حضور کی آمد پر، جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ، جاء محمد الرسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ کتب احادیث اور سیرت پہ موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر اہل مدینہ نے اس انداز سے جشن اور خوشی کا اظہار کیا۔ اب حضور کی آمد مدینہ میں کب ہوئی؟ صحیح بخاری کی 3906 نمبر حدیث بتا رہی ہے کہ حضور ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن تشریف فرما ہوئے، اور یہ امام ابن الجوزی کی کتاب الوفا، اس میں صفحہ نمبر 299 یعنی 299 نمبر صفحے پہ امام ابن الجوزی نقل کرتے ہیں کہ زہری کہتے ہیں کہ رسول خدا علیہ التحیۃ والثناء سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے، دن بھی پیر کا، تاریخ بھی 12 اور مہینہ ربیع الاول شریف کا، اور یہی نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، یہی دن حضور کی ولادت کا ہے، اور یہی تاریخ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کی ہے جس دن حضور کی آمد مدینہ شریف ہوئی، اور اسی دن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس قدر خوشی کا اظہار کیا۔ اور پھر آمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر جھنڈے لہرانے کا ثبوت بھی، اور حضور علیہ السلام کی آمد پر جھنڈا اویزاں کرنا اور لہرانے کا ثبوت بھی امام ابن الجوزی کی اسی کتاب الوفا کے اندر موجود ہے کہ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں صفحہ نمبر 298 ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ لا تدخل المدینہ الا ومعک لواء، حضور آپ مدینہ میں اس طرح داخل نہیں ہوں گے مگر آپ کے سامنے جھنڈا ہوگا، یعنی آپ پرچم اور علم اور جھنڈا کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوں گے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، فحل امامتہ، انہوں نے اپنے امامہ شریف کو کھولا، اور امامہ کھول کے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ثم شدھا فی رمح، پھر اپنے نیزے پر اس کو باندھ لیا، لٹکا لیا، ثم مشا بین یدیہ، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے آگے آگے چلنا شروع کیا۔ یعنی حضور جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ جھنڈا بھی موجود تھا، اہل مدینہ نے نعرے بھی مارے، جلوس اور ایک ریلی کی شکل میں، جلوس کی شکل میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کا استقبال کیا۔ اور اس پر ایک اور حوالہ میں پیش کر دوں کہ حضور کی آمد پر پرچم اویزہ کرنا، جھنڈے لہرانا، اس کا بھی بحمد تعالیٰ ثبوت اس انداز سے کتب سیرت میں موجود ہے کہ امام محدث ابو نعیم الاصفہانی
اپنی کتاب دلائل النبوہ، یہ کتاب ہے دلائل النبوہ، اور اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 782 پہ، اور امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ میں جلد 1 صفحہ 82 پہ موجود ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، فرماتی رأیت ثلاثۃ اعلام، میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں گڑا ہوا تھا، ایک مغرب میں گڑا ہوا تھا، اور ایک بیت اللہ کعبۃ اللہ کی چھت پر میں نے گڑا ہوا دیکھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اللہ رب العزت نے بھی اس طرح جو ہے وہ جھنڈوں کا اور پرچم کا اہتمام فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے اظہار کی خاطر۔ تو بحمد تعالیٰ ہمارے اہل سنت و جماعت کے معمولات کی اصل جو ہے وہ کتاب و سنت اور عمل صحابہ اور امت کے اسلاف کے عمل سے بحمد تعالیٰ ثابت ہے۔